منسٹر معاشی دہشت گرد گزشتہ روز اس کا فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف پر، مسٹر چیری بلاسم پہ، اور جس روز اس معاشی دہشت گرد پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور ان کے صاحبزادے پر، اس روز انہوں نے کرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے برے دن ہم نے نہیں دیکھے کہ ہم عام شہری، امن پسند لوگ، پڑھے لکھے نوجوان یہ عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں، اور جنہوں نے 16 ارب کی کرپشن کا کیس ہے، مسعود چپڑاسی جو ہے، 16 ارب کی کرپشن شہباز شریف کی اس کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے، گزشتہ روز جس روز فرد جرم عائد ہونی تھی اس روز اس کو وزیر اعظم کا اچکن پہنا دی گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے برے دن، اس سے برے حالات آ نہیں سکتے۔ ایک طرف کرائم منسٹر نے پرائم منسٹر کا اوتھ لیا اور یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی، اور یہ جرائم پیشہ افراد جب وزیر اعظم پہ 16 ارب کا ایک مسعود چپڑاسی کا کیس ہے، اور نہ جانے اور جو ابھی وزراء صاحبان آئیں گے ماشاءاللہ سارے ہی نیب زدگان ہیں، معاشی دہشت گردوں کا ٹولہ جو ہے وہ حکمرانی کرنے آ رہا ہے۔ تمام نیب زدگان، نیب سے مفرور، نیب سے بیل زدہ، نیب سے ضمانت شدہ لوگ اب جا کے مختلف ادارے وزیر بنیں گے، اور ان کا پہلی سوچ یہ ہے کہ نیب کو ختم کر کے سب اپنی آزادی حاصل کر لیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو کہ ہم پہ مسلط کی گئی، اب ہم نے پوری قوم باہر نکل آئی ہے، قوم اس نعرے پہ نکلی ہے کہ غلامی نہیں آزادی، اور اب ہم تحریک انصاف کہتی ہے تبدیلی نہیں انقلاب، اور ہم کہتے ہیں کہ سلیکشن نہیں الیکشن۔ جس انداز سے ایک شب خون مارا گیا ایک وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر، ہاتھ پیر ہر طرف سے باندھ کے شب خون مارا گیا، اس کے خلاف تحریک انصاف تو کھڑی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے، پوری قوم باہر نکل آئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتوار کی رات اس شہر کراچی میں کیا جذبہ تھا، کیا جلوہ تھا، کیا جوش تھا، کیا جنون تھا۔ تو انشاءاللہ آج پشاور بتا دے گا کہ جن خفیہ ہاتھوں نے بھی جس نے اس سازش کی مدد کی، آج انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے زیادتی کی۔ اور ہم تو بھائی عدلیہ کو بھی کہتے ہیں مہربانی فرمائیے، اور یہ چلو جی ایک تو فائدہ ہوا، اس امپورٹڈ حکومت کا فائدہ تو ہوا ہے، سلام پیش کرتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت آنے سے ایک روز پہلے ہی 24 گھنٹے انصاف دستیاب ہو گیا ہمیں، دن میں بھی انصاف، رات میں بھی انصاف، ہفتے کو بھی انصاف، اتوار کو بھی انصاف، رات میں بھی عدالتیں کھلی، شام میں بھی عدالتیں کھلی، اتوار کو بھی عدالتیں کھلی۔ یہ انصاف سب کو ملنا چاہیے، یہ انصاف مجھے بھی ملنا چاہیے، یہ انصاف انہیں بھی ملنا چاہیے، یہ انصاف ان لاکھوں لوگوں کو ملنا چاہیے جو 20 سال سے عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 24 آور انصاف سروس جو ہے 24/7 اسٹارٹ ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب قوم کہتی ہے نا کہ مطلب عدالتوں کے دروازے صرف بڑوں کے لیے کیوں کھلتے ہیں، چھوٹوں کے لیے کیوں نہیں کھلتے، غریبوں کے لیے کیوں نہیں کھلتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، اس قوم کے وزیر اعظم، عالم اسلام کے لیڈر عمران خان صاحب نے آج پشاور کے لیے کال دی ہے، اور 16 تاریخ تیار ہو جاؤ کراچی والوں، تمہارا کپتان آ رہا ہے، ہمارا کپتان آ رہا ہے، کراچی سے ملنے آ رہا ہے، قائد کی حاضری بھرنے آ رہا ہے۔ جو جوش جذبہ آپ نے ملینیم مال میں دکھایا اس ہفتے کی رات کو، اور میں کہنا چاہتا ہوں کراچی کا جلسہ بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، کراچی کا جلسہ، اور انشاءاللہ ہم اس امپورٹڈ حکومت ایبسولوٹلی ناٹ
امپورٹڈ حکومت ایبسلوٹلی ناٹ کے حساب سے امپورٹڈ حکومت نامنظور، بیکاریوں کی حکومت نامنظور، زرداریوں کی حکومت نامنظور، مداریوں کی حکومت نامنظور، اور سلیکشن نہیں الیکشن. اور پاکستان تحریک انصاف اب انقلاب چاہتی ہے. یہ ملک انقلاب دیکھ رہا ہے. جس طریقے سے قوم کھڑی ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فتح پاکستان کی ہوگی. شہباز شریف کا پہلا دورہ کراچی کا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کون سی چیز ڈھونڈنے آ رہی ہے؟ آپ نے زبردست سوال کیا کہ شہباز شریف کا پہلا دورہ کراچی کا ہے. کراچی والوں جاگتے رہنا، پورے سندھ والوں جاگتے رہنا. آج یہ سوداگر اکٹھے ہو رہے ہیں. آج یہ سوداگر سندھ کا سودا کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. آج یہ سوداگر مہاجر عوام کا سودا کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. آج مہاجروں کی سو کال جماعت تحریک انصاف ہے. اب مہاجروں کی جماعت، پنجابیوں کی جماعت، سندھیوں کی جماعت، بلوچیوں کی جماعت، کشمیریوں کی جماعت، پشتونوں کی جماعت، سب کی جماعت تحریک انصاف ہے پورے پاکستان کی. لیکن یہ جو مہاجروں کے نام پہ جماعت بنی تھی، انہوں نے مہاجروں کو بیچ دیا اور آج اپنے ڈالر وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آج شہباز شریف یہاں آ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے بھی آپ بڑے عرصے رہے، مجھے بتائیں. آپ تو کہتے تھے خزانہ خالی ہے. میرا کپتان تو کراچی کو گرین لائن دے گیا، میرا کپتان کراچی کے نالے صاف کرا گیا، میرا کپتان K4 کو آگے بڑھا گیا، میرا کپتان KCR کو آگے بڑھا گیا، میرا کپتان فریٹ ٹرمنل کو آگے بڑھا گیا. کپتان نے، عمران خان نے کراچی کے لیے کیا. اور آج یہ سوداگر اکٹھے ہو رہے ہیں. ہمارے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، انہوں نے بیچ دیا ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کو بیچ دیا. پیپلز پارٹی نے سندھ کا حصہ سودا کر دیا. پیپلز پارٹی نے سندھ کی تقسیم کر دی اور MQM نے مہاجروں کو بیچ دیا. اور یہ جو خریدار ہے، جو کہ بیکار ہے، جو کہ غدار ہے، جو کہ امریکہ کا پیروکار ہے، آج وہ کراچی کو خریدنے آ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، اور یہ شہباز شریف بالکل بیکار ہے. اور آج کراچی کا سودا ہونے دیں گے آپ لوگ؟ نہیں. ہم انشاءاللہ اس شہر کا سودا ہونے نہیں دیں گے. اساں سندھ کھپائیندو، پادر کھائیندو. سندھ کھپائیندو، پادر کھائیندو. بالکل آنے پیپلز پارٹی جو پادر کھائن جو وقت تھیण وارو آ. پیپلز پارٹی پادر گھرے پئی. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا جوتے کھانے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، چونکہ انہوں نے مخصوص طریقے سے سندھ کو بیچ دیا، ڈالر لے لیے. MQM نے کراچی کو بیچ دیا، ڈالر لے لیے. ہماری نظریں ہیں، ہر قسم کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے، ہر قسم کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے، دور کا بھی نزدیک کا بھی. جہاں کچھ آیا ان کو معاف نہیں کریں گے. تھینک یو سر.